ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہمارے نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل اور بہادر سردار کے اسلام لانے سے مکہ کی طاغوتی قوتوں پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن اسلام کی قلوب و اذہان کو مسخر کرنے والی قوتیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزوں کو بروئے کار لانے والی تھیں۔ چند روز میں عالم کفر کی ایک عظیم مثال شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دستہ بستہ حاضر ہو کر سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ چنانچہ 3-4 روز بعد خطاب کا بیٹا جو شیلا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قوی ہیکل، بلند قامت، بے باک مزاج 26 سالہ نوجوان تھے، گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ انہیں اس بات پر سخت حیرت تھی کہ تنہا ایک آدمی کی دعوت نے سارے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ مکہ کی پرامن فضا میں عداوت کی چنگاریاں سلگنے لگی ہیں، قبائل میں باہمی ہم آہنگی تہہ بالا ہو رہی ہے، خاندانوں کی ایک دوسرے سے محبت نفرت کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، بلکہ باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے اور پڑوسی پڑوسی سے بدگمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن بتوں کی صدیوں سے پوجا کی جا رہی تھی، اب ان کی بے بسی اور بے کسی کے افسانے ہر کس و ناقص کی زبان پر ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی دانش مندی کی قسمیں کھائی جاتی تھی، اب انہیں گمراہ اور احمق کہا جا رہا ہے۔ عمر اور رتبہ میں چھوٹے لوگ بڑوں پر پتمیاں کسنے لگے ہیں۔ اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا یہ عظیم اور مقدس معاشرتی نظام ڈھران سے زمین بوس ہو جائے گا۔ جو لوگ اس سلسلہ میں کوئی مؤثر کردار انجام دے سکتے ہیں، انہیں جلدی کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ وہ نوجوان اس بات پر بھی حیران و شش رہا تھا کہ جو لوگ اس شخص کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ان پر جتنی بھی سختیاں کی جائیں، انہیں جتنے سنگین نوعیت کے عذاب کے شکنجوں میں کس دیا جائے، وہ کسی قیمت پر اس دین سے اپنا رابطہ منقطع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ سسک کر جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ طویل غور و خوض کے بعد وہ نوجوان اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس پر قابو پانے کی ایک ہی صورت ہے، اس شخص کی زندگی کے نعوذ باللہ چراغ کو گل کر دیا جائے جس نے یہ سارا فساد برپا کر رکھا ہے۔ لیکن وہ کون ماں کا لال ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکے؟ اس کی نگاہ انتخاب ادھر ادھر سے گھوم پھر کر پھر اپنی ذات پر ہی مذکور ہو کر رہ جاتی۔ اسے اپنی سخت جانی، شجاعت اور مستقل مزاجی پر کامل بھروسہ تھا۔ اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اسے جو وابستگی تھی، اپنے بتوں سے اسے جو قلبی عقیدت تھی، اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کا جو جذبہ اس کے رگوں پہ میں بجلی بن کر دوڑ رہا تھا، اس نے اسے راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے میں دم خم محسوس کرنے لگا تھا، جو سارے بنو ہاشم کے غم و غصہ کے طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ آخر کار طویل سوچ بچار کے بعد وہ اس ازحد خطرناک مہم کو سر انجام دینے کے لیے اٹھا۔ اپنی شمشیر برآں اپنے گلے میں حمائل کی اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم بالجزم کر کے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بڑی سخت تھی، گرم لو جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں سے بے نیازی اپنی دھن میں گم آگے بڑھ رہے تھے۔ راستہ میں ایک قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ نہام سے
مٹبھیر ہو گئی۔ نوح مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ عمر کے تیور دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا، پوچھ لیا، عمر کدھر کا قصد ہے؟ عمر نے بڑی روحانیت سے جواب دیا کہ نعوذ باللہ اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے میرے شہر کا سکون چھین لیا ہے اور گھر گھر نفرت کے انگارے دہکا دیے ہیں۔ نعیم نے کہا، ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید بن زید اسے نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ آگے بڑھنے کے بجائے اپنے بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کواڑ کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو کسی کلام کے پڑھے جانے کی آواز سنائی دی۔ زور سے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کڑک کر جواب دیا، خطاب کا بیٹا عمر، دروازہ کھولو۔ جب اہل خانہ نے عمر کی آواز سنی تو سہم گئے۔ ان اوراق کو احتیاط سے سنبھال کر رکھ دیا جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہی عمر غضبناک ہو کر گرجے، اے اپنی جان کی دشمن، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مرتد ہو گئی ہو، اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے اور نیا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ہاتھ میں سوٹی تھی، اس سے بہن کو پیٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اپنی بہنوئی سعید بن زید کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب عمر کی دست درازی حد سے تجاوز کر گئی تو بہن نے زخمی شیرنی کی طرح گرج کر کہا، اے بھائی، جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھے مار، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن کان کھول کر سن لے، میں اپنا دین کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا جسم خون سے لت پت ہے، سر کے زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس حالت میں یہ جرأت مندانہ جواب سن کر عمر کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگا، بہن، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے بے دھڑک جواب دیا کہ تم مشرک ہو، نجس اور ناپاک ہو، تم اس صحیفہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تمہیں شوق ہے تو غسل کر کے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، تب میں تمہیں وہ صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتی ہوں۔ عمر اٹھے، غسل کیا۔ بہن فاطمہ نے وہ صحیفہ بھائی کو دیا۔ کھولا تو سامنے سورہ طٰہٰ تھی۔ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند آیتیں ہی تلاوت کی تھیں کہ اس کی تاثیر سے سنخارہ سے بھی سخت تر دل پانی پانی ہو گیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ بے چین ہو کر پوچھا، حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی سنوارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ابھی جاری ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد، اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this truth frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔